بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا۔ اس کے زمانہ میں 3 بھائی تھے جن کی ایک نوجوان بہن تھی۔ اتفاق سے تینوں بھائیوں کو کہیں لڑائی پہ جانا پڑا۔ ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ جائیں اور اس پر بھروسہ کریں، لہٰذا تینوں بھائیوں نے اس امر پر اتفاق کر لیا کہ بہن کو عابد کے سپرد کر جائیں۔ وہ عابد ان کی نظر میں تمام بنی اسرائیل میں پرہیزگار تھا۔ چنانچہ وہ بہن کو لے کر اس عابد کے پاس آئے اور درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس نہ آئیں ہماری بہن آپ کے سائے عاطفت میں رہے۔ عابد نے انکار کیا کہ ان سے اور ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی، لیکن تینوں بھائیوں نے اصرار کیا اور راہب اس شرط پر مان گیا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانہ کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ چنانچہ تینوں بھائیوں نے ایسا ہی کیا اور اپنی بہن کو عابد کے عبادت خانہ کے سامنے ایک گھر میں لا اتارا اور خود چلے گئے۔ وہ لڑکی عابد کے قریب 1 مدت تک رہتی تھی۔ عابد اس کے لیے کھانا لے کر چلتا تھا اور اپنے عبادت خانہ کے دروازے پر رکھ کر کواڑ بند کر لیتا تھا اور اندر واپس آ جاتا تھا اور لڑکی کو آواز دیتا تھا۔ وہ اپنے گھر سے آ کر کھانا اٹھا کر لے جاتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان نے عابد کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ لڑکی دن کو اپنا کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اسے دیکھ کر اس پر دست اندازی کرے اور اس کی عصمت خراب کرے۔ بہتر یہ ہے کہ میں خود اس کا کھانا اس کے دروازے پر رکھ کے آیا کروں گا، اس میں مجھے اجر بھی بہت ملے گا۔ الغرض وہ عابد اب خود کھانا لے کر اس کے گھر جانے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان پھر اس کے پاس آیا اور اسے اس بات پر ابھارا کہ اگر تم اس لڑکی سے بات چیت کیا کرو تو لڑکی کی وحشت دور ہوگی اور یہ بڑا نیک کام ہوگا۔ چنانچہ وہ عابد اب اس لڑکی سے کلام بھی کرنے لگا اور اپنے عبادت خانہ سے اتر کر اس کے گھر جانے لگا اور دن بھر باتیں کرنے لگا۔ وہ دن کو لڑکی کے پاس رہتا اور رات کو اپنے عبادت خانہ میں آ جاتا۔ کچھ عرصہ کے بعد شیطان نے عابد پر لڑکی کی خوبصورتی کا جال پھینکا اور روز عابد نے لڑکی کے زانوں اور رخسار پر ہاتھ مارا۔ اس کے بعد شیطان برابر اسے اکساتا رہا حتیٰ کہ اسے اس سے ملوث کر دیا۔ لڑکی نے ایک لڑکا پیدا کیا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر لڑکی کے بھائی آگے تو تم کیا کرو گے؟ میں ڈرتا ہوں کہ تم بڑے ذلیل ہوگے۔ تم ایسا کرو کہ اس بچے کو زمین میں گاڑ دو۔ عابد نے ایسا ہی کیا۔ پھر شیطان نے عابد سے کہا کہ مجھے شبہ ہے کہ یہ لڑکی اپنے بھائیوں سے سارا قصہ بیان کر دے گی، لہٰذا اسے بھی ذبح کر کے بچے کے ساتھ دفن کر دو۔ الغرض عابد نے بچے کے ساتھ لڑکی کو بھی ذبح کر کے دفن کر دیا اور خود عبادت خانہ میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ ایک مدت کے بعد لڑکی کے بھائی واپس آئے اور عابد سے اپنی بہن کا حال پوچھا تو عابد نے کہا وہ مر گئی ہے، اور قبرستان میں انہیں لے جا کر ایک قبر دکھا دیا اور کہا یہ تمہاری بہن کی قبر ہے، اس قبر پر فاتح پڑھو۔ بھائیوں نے دعائے خیر کی اور واپس گھر چلے آئے۔ رات کو تینوں بھائیوں نے خواب میں دیکھا کہ شیطان ایک مسافر آدمی کی شکل میں آیا ہے اور ان سے ان کی بہن کا پوچھا۔ انہوں نے اس کے مرنے کی خبر دی تو شیطان نے تینوں سے کہا، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس عابد نے تمہاری بہن کی عزت کو لوٹا ہے اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جسے عابد نے مار ڈالا اور تمہاری بہن کو بھی ذبح کر ڈالا، اور دونوں کو اس گھر میں جس گھر میں داخل ہو کر فلاں کنویں میں جا کر دیکھو، وہاں وہ گڑھا موجود پاؤ گے۔ صبح تینوں بھائی اٹھے اور ایک دوسرے سے خواب بیان کر کے اٹھے اور اس مکان میں گئے اور اسی کونے کی طرف بڑھے تو وہاں گڑھا موجود پایا۔ کھودا تو وہ دونوں لاشیں نکل آئی۔ اس کے بعد وہ عابد کے پاس آئے اور سارا ماجرا بیان کر کے اس سے پوچھا تو اس نے بھی اقبال جرم کر لیا۔ پھر تینوں نے بادشاہ سے جا کر نالش کی تو عابد کو عبادت خانہ سے نکالا گیا اور اسے پھانسی کے لیے دار پر لایا گیا۔ تو شیطان آ گیا اور کہنے لگا، مجھے پہچانو، میں تمہارا ساتھی ہوں جس نے تجھے عورت کے فتنے میں ڈال دیا۔ اب اگر تم میرا کہا مانو تو تمہیں پھانسی سے بچا سکتا ہوں۔ اس نے کہا، کیا کہتے ہو؟ میں مانوں گا۔
شیطان نے کہا خدا کا انکار کر دو۔ چنانچہ عابد بدبخت نے خدا کا انکار کر دیا اور کافر ہو گیا۔ شیطان اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا اور سپاہیوں نے اسے دار پر کھینچ دیا۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔